میں ایک سوال کروں آپ سے، بچوں سے تو کر ہی سکتا ہوں. رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، علی کے خلاف ایسا کیا پروپیگنڈا ہوا؟ یا مذہب حقہ کے خلاف، یعنی وہ دین جو رسول اللہ لے کے آئے تھے کہ جس دن میں ولایت علی و حسن و حسین و شامل تھی، اس دین کے ساتھ یہ بے انصافی کیوں ہوئی؟ سوال تو کر سکتا ہوں بھائی. کم سے کم ہمارے بچوں کے عقیدے تو مضبوط ہوں. ہمارے بچے فرش اعضاء پہ آئے ماشاء اللہ سے دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. اچھا مسجد میں مجمع کتنا ہوتا تھا؟ اچھا خاصا مجمع ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا؟ رسول اللہ وضو بھی کیا کرتے تھے. پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ وضو بھی فرمایا کرتے تھے، نماز بھی پڑھایا کرتے تھے. بس زیادہ ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں، بس اتنا سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ جو روز آتے تھے اور ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، روز، ایک دن نہیں، روز آتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، نماز بھی ادا کرتے تھے. بھئی مسلمانوں نے علی کے خلاف ایسا کیا کیا یا ایسا کیا ہو گیا، وہ نماز یا وہ روزے یا وہ وضو جسے روز رسول اللہ ہزاروں لوگوں کے سامنے انجام دیتے رہے، اس وضو میں بھی اختلاف. ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا اس وضو میں اختلاف؟ جی ہاں ہوا. یہ جو کہہ دیتے قبلہ بہت ہو گئے فضائل، مت بیان کرو فضائل، خاموش ہو جاؤ، خبردار آئندہ یہ جملہ مت کہنا بہت ہو گئے فضائل. تم نے سنے بھی کیا ہے فضائل؟ تم جانتے کیا ہو؟ تم نے کچھ نہیں سنا، تم نے کچھ نہیں سنا. تمہیں اگر پتہ چل جائے علی کے حق میں کیا کیا خیانتیں ہوئیں، زندگی بھر بیٹھو منبر پہ صرف فضائل علی سے بات کرو گے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ علی کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، علی کی فضیلتوں کو کیسے مٹایا گیا. میں نے آپ کو ایک تکہ دے دیا ہے، ایک نقطہ دے دیا، سوچئے جا کے. یعنی وہ رسول اللہ جو اتنے لوگوں کے سامنے وضو کرتے تو اس وضو میں اختلاف، ایسا کیا ہوا؟ یہ ہوا. رسول اللہ کے بعد اتنا زبردست طریقے سے کام ہوا، جو بھی خلیفہ آئے، جو بھی حاکم آئے، جو بھی بادشاہ آئے، وہ کرتے کیا تھے؟ پہلے تو تھوڑے بہت جتنے بھی پڑھے لکھے افراد تھے ان کو سب کو جمع کرتے تھے، ان سب کو خریدتے تھے، ان کی فنڈنگ کرتے تھے. علامہ جوادی صاحب مرحوم خدا غریق رحمت فرمائے، ان کا ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے، تو ان کے ترجمے میں نے جیسے ہی ایسے کتاب کھولی، کسی نے تحفے میں دی تھی، میں نے ایسے کھولی تو سب سے پہلے اسی پہ نظر پڑی. علامہ جوادی صاحب ترجمہ انہوں نے کیا ہے، مصنف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ چھٹے امام کے حوالے سے کتاب ہے. لکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، تاکہ اہل بیت کے دروازے کو بند کر دیا جائے، تاکہ اہل بیت کے دروازے پہ کوئی نہ آئے، کہ اہل بیت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کم سے کم 700 یا 800 فرقے بنائے گئے. اہل بیت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے 700-800 فرقے بنائے گئے. صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اہل بیت کے جو بھی مقولات ہیں، اہل بیت کی جو بھی فرمائشات ہیں، اہل بیت نے جو دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس دین کو زخمی کیا جا سکے، اس دن کو بند کیا جا سکے. امام کے آخری اگر زندگی پڑھیں چھٹے امام کی، تو امام کے پاس آخر میں جب بنو امیہ و بنو عباس کے آخر میں جب جنگیں یہ ہونے لگی، پھر جب ایک مستقل بنو عباس کی آہستہ آہستہ حکومت آنے لگی، تو امام پہ بین لگ گیا تھا. درس امام کو نہیں دینے دیا جاتا تھا. امام کے گھر میں جاسوس کھڑے کر دیے گئے تھے، پولیس کھڑی کر دیا، گھر نظر بند ہو گئے تھے، امام کسی کو آنے نہیں دیتے تھے. لیکن تب بھی دیکھیں وہ کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے. اما میں کہوں گا میاں
پھونکوں سے نار بجھ سکتی ہے، نور نہیں بجھ سکتا۔ آگ آپ پھونک سے بجھا سکتے ہیں، لیکن نور آپ کی پھونکوں سے تھوڑی نہ بجھنے والا ہے۔ انہوں نے بین لگا دیا کہ کوئی امام سے ملے گا نہیں۔ بھائی اللہ جو چیز جہاں پہنچانا چاہے گا وہ پہنچا دے گا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش کروا دے گا، کتنا بھی کچھ کر لو۔ کہتے بہت سارے مولا کے چاہنے والے، یہ تاریخی جملے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے کیا قربان جاؤں، عشق و عاشقی والے مزاج رکھنے والے، کہتے ٹھیلے لے کے، اپنی زبان میں گاؤں ریڑھی والے یا ٹھیلے لے کے، کبھی کوئی آ رہا آلو لے لو آلو، کوئی کہہ رہا ٹماٹر لے لو، کوئی کہہ رہا سبزی لے لو، امام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بس منٹوں میں سیکنڈوں میں ادھر کا پرچہ ادھر، ادھر کا پرچہ ادھر۔ ایسے ہی نہیں دین ہم تک پہنچا۔ خلاصہ بات کیا تھی کہ رسول اللہ کا ایک محکم دین، قرآن کے بیان، اہل بیت کے بیان، علی کے بیان، حسن و حسین کے بیان، اس کے باوجود اختلاف کیوں؟ میں نے کہا نا ان لوگوں نے پروپوگنڈے، بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں باقاعدہ علماء کو خریدا جاتا تھا، اپنی منشا کے مطابق فتوے دیے جاتے تھے۔